قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم دعا کیوں کریں؟ Why should we pray؟ سوال ہے نا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا بڑی ایک مشکل بات ہے، بڑی مصیبت کی بات ہے، یہ بڑا بوجھ ہے ہمارے لیے، یہ وہ کام ہے جو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے، بہت بڑا آنر ہے جو خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور انسان بھی آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے حضور پیش ہوتے ہو، وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ میرے تخت کے سامنے، میرے دربار میں، میرے دیوان میں، میرے کورٹ میں، میری حضوری میں تو میرے سامنے آ جا، اور ہم دونوں روبرو ہوں، آمنے سامنے ہوں، فیس ٹو فیس ہوں۔ میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ جب خدا آپ کو دعا کا موقع دے رہا ہے یا دلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، اور یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی اور سکھائی تھی کہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے۔ یہ دنیا کی قوموں میں سے خدا کی قوم کا اعزاز ہے، اس کی عزت ہے، اس کا آنر ہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو خدا ان کے نزدیک ہوتا ہے۔ جب خدا آپ کو دعا کے لیے بلاوا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، موقع دیتا ہے، چاہے کسی کے ذریعے سے یا آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ مجھے دعا کرنی ہے، یا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ دعا کیجئے، تو یقین کریں کہ یہ آپ کو عزت مل رہی ہے، آپ خدا کے قریب ہو رہے ہو، اور وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مالک بنے ہوتے ہیں، کاروبار کا مالک، کسی کمپنی کا مالک، کسی ریاست، کسی جاگیر کا، کسی ملک کا حکمران ہے، بادشاہ ہے۔ جب وہ اپنے ماتحت لوگوں میں سے کسی کو بلائے اور اس سے کہے کہ میں نے تیرے ساتھ ون آن ون، فیس ٹو فیس بات کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو بولے اور میں سنوں، تو لوگ کتنی عزت سمجھتے ہیں۔ تو جب خدا موقع دے تو کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ اور دعا صرف یہ نہیں کہ آپ بولیں گے اور وہ سنے گا، دعا یہ بھی ہے کہ وہ پھر بات کرے گا، وہ جواب دے گا، اور آپ اسے وصول کرو گے، اسے ریسیو کرو گے۔ جب موقع ملتا ہے نا یہاں دعا کا، تو سمجھ لیں اس دن خدا نے چنا ہے آپ کو کہ آپ ساری کلیسیا کی نمائندگی کر کے مجھ سے بات کرو۔ میں آپ کی آواز میں ان سب کی طرف سے درخواستیں سننا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کی نمائندگی آپ کرو۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے۔ دعا کرنا بہت بڑی خدمت بھی ہے، یہ صرف عزت کی بات نہیں، خدمت بھی ہے۔ خدا نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، یہ کام سپرد کیا ہے۔ ہر ایک ایماندار کو یہ کہا ہے کہ تمہاری شکر گزاریاں اور دعائیں اور مناجاتیں اور التجائیں سب آدمیوں کے لیے ہوں۔ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، آپ نے سب آدمیوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سب انسانوں کے لیے خدا سے شکر گزاریاں بھی کرنی ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، التجائیں بھی کرنی ہیں، درخواستیں بھی پیش کرنی ہیں۔ یہ خدا نے ہم سب کی ذمہ داری لگائی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری اور خدمت ہے۔ جس دن آپ کی باری ہوتی ہے دعا کرنے کی، یا ہر روز جب آپ دعا کرتے ہو، جب بھی خدا کے حضور دعا کے لیے پیش ہو، یہ سمجھ لو کہ بہت بڑی ذمہ داری اور خدمت میرے اوپر ہے جو خدا نے مجھے دی ہے، اور مجھے اسے اچھے طریقے سے انجام دینا ہے۔ کیوں کریں ہم دعا؟ کیونکہ بڑی عزت کی بات ہے یہ۔ کیوں کریں دعا؟ کیونکہ خدا کی طرف سے یہ ہمیں ایک ذمہ داری، ایک خدمت دی جاتی ہے۔ تو اگر خدا کوئی کام ہمارے ذمہ لگائے تو کرنا چاہیے یا نافرمان ہو جانا چاہیے؟ یہ ذمہ داری اور خدمت سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے، خدا نے ہمارے اوپر لگائی ہے۔ دعا کرنا نبیوں اور ایمانداروں کا شیوا رہا ہے۔ نبی دعائیں کرتے رہے،
اور ایماندار لوگ، خدا کی جماعت، خدا کے لوگ، عام انسان، وہ بھی خدا کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ ابراہیم دعا کرتا ہے، کبھی اسحاق دعا کرتا ہے، یعقوب دعا کرتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں موسیٰ دعا کرتا ہے، دانییل دعا کرتا ہے، اور قوم دعائیں کرتی ہے۔ جب زکریا ہیکل میں بخور جلا رہا تھا تو باہر ساری جماعت دعا کر رہی تھی۔ تو ایماندار بھی دعائیں کرتے، نبی بھی دعائیں کرتے، یہ ان کی عادت، ان کی روایت، ان کا شیوا، ان کی خوبی تھی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی گنتی میں آ جاتے ہو، ان کی لسٹ اور فہرست میں آ جاتے ہو جو خدا کے حضور دعائیں کرتے رہے، اور ان میں نبی بھی شامل ہیں اور خدا کے ایماندار لوگ بھی شامل ہیں۔ دعا کرنا رسولوں اور ابتدائی کلیسیا کی روایت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، رسول، نئے عہد نامے میں مسیح خداوند کے بعد ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ ان کے ذریعے انجیل پھیلی ہے، ہم ان کی دی ہوئی تعلیم کو سن کر ایماندار ہوئے ہیں اور خدا کی کلیسیا کا حصہ ہیں۔ رسولوں کی یہ روایت ہے کہ وہ دعائیں کیا کرتے اور دعاؤں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے انہیں کہتا ہے کہ اسی شہر میں ٹھہرے رہو، اور وہ صرف ٹھہرے نہیں رہتے، وہ بالا خانے میں دعا میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ اور پھر پینتیکوست کا دن آ جاتا ہے اور پھر روح القدس نازل ہو جاتا ہے۔ رسول اور ان کے ساتھ جو کلیسیا کے لوگ تھے، جو ایمانداروں کی جماعت تھی، جو مسیح کے شاگردوں کی جماعت تھی، وہ سب دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی روایت ہے، ان کی ٹریڈیشن ہے، اس لیے ہم بھی عبادات میں دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جب اکٹھے ہوتے تو رسولوں کے قدموں میں ہدیے بھی پیش کرتے، ان سے تعلیم بھی پاتے، رفاقت رکھتے، دعا کرتے اور روٹی توڑتے۔ تو دعا میں وقت گزارتی تھی ابتدائی کلیسیا۔ یہ ابتدائی کلیسیا کی روایت ہے، اور 2000 سال سے کلیسیا کی عبادات کا بڑا حصہ ہے دعائیں۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رسولوں کی روایت ہے، یہ کلیسیا کی روایت ہے۔ دعا کرنا یسوع مسیح کا معمول رہا ہے، اس کی عادت رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح دن بھر لوگوں میں منادی کرتا، خدمت کرتا، معجزے کرتا، اور رات دعا میں گزارتا۔ خداوند یسوع مسیح صرف 1-2 بار 4 بار دعاؤں میں نہیں ٹھہرا، وہ عام طور پہ دعا میں ٹھہرا رہتا۔ لوکا 5واں باب اور 16ویں آیت، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا، یعنی یہ اس کی عادت تھی، اس کا معمول تھا، اس کی ہیبٹ تھی کہ وہ الگ ہو کر ویرانوں میں جا کر، جہاں لوگ نہ ہو، جہاں ہجوم نہ ہو، اسے تنہائی میسر ہو، وہ وہاں دعا کیا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو بدن کی حالت میں دعائیں کرنے کی ضرورت تھی، تو ہمیں کس قدر زیادہ ہوگی؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یسوع دعائیں کرتا ہے اور اس کا معمول ہے، اور وہ بلا ناغہ دعا کرتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے دعا کرنا۔ تو ہم کیسے اس سے غافل رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے الگ رہ سکتے ہیں کہ ہم دعا نہ کریں؟ یسوع کرتا رہا ہے دعائیں، ہم کیوں نہ کریں؟ جب کوئی کام یسوع کرے اور ہم اگر یسوع کی وجہ سے وہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ اچھی بات ہے کہ بری ہے؟ اس کی برکت الگ ہی ہوگی نا، کہ ہم نے یسوع کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی ہے۔ We have followed Christ، ہم نے مسیح کی پیروی کی ہے، ہم نے اس کے جیسا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب نبی دعائیں کرتے ہیں، جب ایماندار دعائیں کرتے ہیں، جب رسول دعائیں کرتے ہیں، کلیسیا دعائیں کرتی ہے، اور یسوع بھی دعائیں کرتا ہے، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے دعا کرنے میں؟ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے کہ اس کے پیروکار دعا کیا کریں، جاگو اور
دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 18ویں باب میں کہ وہ اس غرض سے یہ تعلیم دینے کے لیے کہ ہمیں بلا ناغہ مسلسل بغیر رکے دعا کرنی چاہیے، اس نے تمثیل بھی دی۔ لوکا کی انجیل کا 18واں باب دیکھیے ذرا۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ مقصد کیا تھا یسوع کا؟ یہ بات آگے جو کہانی بتائی ہے یسوع نے یہ سکھانے کا، اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ تو اس نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ ہم نے بھی ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے۔ ہم کیوں نہ کریں دعا؟ نبی کرتے رہے، خدا کے ایماندار لوگ کرتے رہے، رسول کرتے رہے، کلیسیا کرتی رہی، یسوع بھی کرتا رہا، اور پھر یسوع نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم بھی بلا ناغہ بغیر رکے ہر وقت دعا کرتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں۔ ہم دعا اس لیے بھی کریں کیونکہ پاک روح بھی شفاعت یعنی دعا کرتا ہے۔ اب یہ اندازہ کرو کہ پاک روح بھی شفاعت کرتا یعنی دعا کرتا ہے، اور کیسی کرتا ہے؟ جیسی خدا باپ کو پسند ہے۔ کیسے؟ آہیں بھر بھر کر۔ پاک روح کامل خدا ہے، یسوع کامل خدا ہے۔ خدا بیٹا اور خدا پاک روح بھی دعائیں کرتے ہیں خدا باپ کے سامنے ہمارے لیے۔ جو کام پاک روح کرتا ہے وہ بہترین کام ہے، وہ عمدہ ترین کام ہے، وہ کامل ترین اور پسندیدہ ترین کام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ روح ایسی شفاعت کرتا ہے جو خدا کو پسند ہے، جو اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو اگر پاک روح کام کرتا ہے یہ والا یعنی دعا کرنے والا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم میں خدا کا روح ہے، تو روح تو آہیں بھرتا اور شفاعت کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی آہیں بھرنی چاہیے اور شفاعت کرنی چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کیا کریں۔ خدا نے خود کہا، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، تو میں ان کی سن لوں گا۔ یرمیہ باب نمبر 29 سے 11ویں آیت سے۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ یرمیہ ہی میں ہے، 33واں باب ہے اور 3 آیت۔ میں 2 آیت سے پڑھوں گا۔ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خدا چاہتا ہے اس سے دعا کی جائے، وہ خود دعوت دیتا ہے، وہ خود ارادہ ظاہر کرتا ہے، خدا کی خواہش ہے کہ لوگ اس سے دعا کریں۔ عام طور پہ کسی بندے کا دل نہیں کرتا کہ کوئی آ کے ہم سے سوال کرے، کچھ مانگے۔ دروازے پہ بیل ہو تو کسی ایسے شخص کا گمان ہو، یار اس کو کوئی ضرورت ہے، تو کہتے ہوئے یہ پھر آ گیا۔ خدا ایسا نہیں۔ خدا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی ڈیزائر، اس کی وش ہے کہ اس کے لوگ اس سے دعا کریں، اس سے پکاریں، اس سے مانگیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا۔ امثال باب نمبر 15 اور اس کی 8ویں آیت۔ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے، پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے، اس کے لیے ڈیلائٹفل ہے، اس کو خوشی دیتی ہے۔ جب خدا کے لوگ اس سے دعا کرتے ہیں تو اس سے خدا کا دل خوش ہوتا ہے۔ خدا
بیزار نہیں ہوتا اور پھر آ گیا منگنا. نہیں، خدا ایسا نہیں کرتا. اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی خوشنودی ہے. His delight is in his prayer. اسے خوشی ہوتی ہے جب لوگ اس سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا کرنا خدا کے نزدیک پسندیدہ اور عمدہ عمل ہے. تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 2 باب پہلی آیت سے ذرا غور سے سنیے گا. پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے کہ ہم مناجات کریں، ہم التجائیں کریں، ہم دعائیں کریں، ہم شکر گزاریاں پیش کریں، سب آدمیوں کے لیے، بڑے مرتبے والوں کے لیے بھی، تاکہ ہم اچھی طرح سے جئیں. خدا کے نزدیک یہ عمدہ اور پسندیدہ ہے، اس لیے خدا اس سے خوش ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کی خواہش پوری ہوتی ہے. کیا میرے لوگوں، میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو اور میں تم کو دوں گا. تم مجھ سے سوال کرو گے، میں جواب دوں گا. مجھ سے کچھ چاہو گے، میں تمہارے لیے کروں گا. تم دعا کرو گے، میں سن لوں گا. وہ خوش ہوتا ہے ہماری دعاؤں سے، بالکل ایسے جیسے ہم اپنے بچوں کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں. وہ ہمارا باپ ہے. جب ہماری اولاد ہمارے پاس آتی ہے، ہم سے بات کرتی ہے، اپنی کسی پریشانی کا اظہار کرتی ہے، اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرتی ہے، تو بطور ماں باپ ہمیں اطمینان اور خوشی ملتی ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے یا آئی ہے اور اس سے مجھ پہ بھروسہ ہے. خدا خوش ہوتا ہے ہماری دعاؤں سے، کیونکہ خدا کو یہ پسند ہے. خدا کے نزدیک دعا کرنا عمدہ اور پسندیدہ ہے، اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور خدا نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے بھی کرنی چاہیے. بعض کام ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کے رزلٹ کا کہ کچھ ہونا نہیں، اس لیے اس کام پہ ٹائم ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو. لیکن دعا ایسا کام ہے جس پہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں خدا جواب دے گا، ضرور دے گا. اس نے وعدہ کیا ہے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا، ان کے ملک کو بحال کروں گا. تو خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، تم مانگو گے تو میں دوں گا. اس لیے دعا وہ کام ہے کہ جس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، بیزار نہیں ہونا. یہ نہیں سوچنا کی فائدہ دعا آج ٹائم لاندہ، نہیں. اس میں لگایا ہوا وقت رائے گا یا ضائع نہیں ہوگا، اس کا جواب ملے گا. خدا نے وعدہ کر رکھا ہے. اور دعا کرنا اتنا اہم ہے کہ خدا نے خود دعا کرنا سکھایا. بائبل میں 2 دعائیں ہیں جو خود خدا نے سکھائی ہیں. گنتی کی کتاب کا 6 باب ہے اور اس کے آخر میں لکھی ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ یہ کہہ کر اسرائیل کو دعا دیا کریں، خداوند تجھے برکت دے، تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. یہ خدا نے خود سکھائی دعا. اتنا اہم کام ہے کہ خدا نے خود دعا سکھا دی کہ تمہیں تو دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آئے گا، تمہیں اچھے لفظ نہیں آئیں گے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا کیا مانگنا ہے. لو میں سکھا دیتا ہوں کہ ہارون اور اس کے بیٹے یہ کہہ کر میری قوم کو دعا دیا کریں اور یوں میرا نام ان پر رکھیں تو میں انہیں برکت دوں گا. متی کی انجیل باب نمبر 6 اس کی 6 آیت سے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جاؤ، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، پس تم اس طرح دعا کیا کرو. اب اس
کے بیچ میں کہیں لکھا ہے کہ شاگردوں نے کہا پھر ہمیں سکھا؟ نہیں۔ متی کی انجیل میں پہاڑی واز کے دوران خداوند یسوع مسیح نے بغیر پوچھے بغیر کہے دعا کرنا سکھایا۔ لوکا کی انجیل میں 11ویں باب میں شاگرد پوچھتے ہیں تو ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ شاگردوں کے کہنے پہ سکھائی، یسوع نے خود سکھائی، خود پہل کی۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ۔ اتنا اہم ہے یہ کام کہ خدا نے خود سکھایا۔ خدا نے پرانے عہد میں موسیٰ کی معرفت ہارون اور اس کے بیٹوں کو سکھایا اور بائبل کا حصہ بنا دیا، اور نئے عہد نامے میں شاگردوں کو یسوع مسیح نے دعا سکھائی اور وہ بائبل کا حصہ بن گئی کہ ہم اس طرح دعا کیا کریں۔ دعا کے لیے اس نے لفظ تک بتائے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے دعا کرنا ہے، ان الفاظ میں، in these words you shall pray۔ تو خداوند کے نزدیک دعا اتنی اہم ہے کہ اس نے خود دعا کرنا سکھایا ہے، اور ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسائل میں گھرے ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری فکریں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری محتاجیاں ہیں، ہماری مصیبتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں۔ خدا خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کی خدائی میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے جب ہم دعائیں کرتے ہیں۔ خدا خدا ہی ہے، کوئی نہ بھی دعا کرے گا اس سے تو بھی وہ خدا رہے گا، اور ہم دعائیں کر کے خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتے۔ خدا کی شان لا تبدیل ہے، اس کی قدرت، اس کا مقام لا تبدیل ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے، اور ہم اضافہ کرنے کی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم خدا کو کچھ دے سکیں کہ لے اتنا سا کرنے سے تیری شان بڑھ گئی؟ نہیں، خدا کو کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا، وہ تو سب کو دینے والا ہے۔ ہم کچھ نہیں دے سکتے دعائیں کر کے خدا کو، وہ دینے والا ہے۔ تو یہ دعائیں ہماری ضرورت ہیں، ہمیں ضرورت رہتی ہے، کبھی خوراک کی، کبھی پوشاک کی، کبھی اولاد کی، کبھی خاندان کی، کبھی رشتوں کی، کبھی گھر کی، کبھی روزگار کی، کبھی نوکری کی، کبھی کاروبار کی، کبھی صحت اور سلامتی کی، کبھی زندگی کی، کبھی حالات کی درستی کی، کبھی قوم کی بحالی کی۔ ضرورتیں ہیں، صرف ہماری نہیں، لوگوں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور کچھ ہم نہیں کر سکتے تو چلو دعا ہی کر لیں۔ ہماری ضرورتیں ہیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنے کی فکر رہتی ہے، اور ہم کسی اور سے بھی کہتے ہیں پلیز ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو ہمیں ضرورت رہتی ہے دعاؤں کی، ہماری مجبوریاں، ہماری ضرورت ہے، تو ہم کیوں دعا کریں؟ کیونکہ ہماری ضرورت ہے۔ دعا کے ذریعے ہم خدا پر اپنے ایمان کا عملی اظہار کرتے ہیں۔ خدا بخشنے والا ہے، دینے والا ہے۔ جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تو دینے والا ہے اور ہم لینے والے ہیں، ہم محتاج ہیں اور تو ہماری ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ تو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کا عملی اظہار کرتے ہیں، اور ایمان میں ایک اور بات ہے، جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یسوع نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ خدا کو پکارنا کیسے ہے؟ باپ کہہ کر۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس خدا قادر مطلق باپ پر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور یسوع نے کہا جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔
جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنا ایمان عملی طور پر پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے، میں دعا نہیں کرتا، تو یقین رکھو کہ ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے ہم جب اسے باپ کہتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، تو اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رتبے کا، مقام کا اقرار کرتے ہیں کہ تو کون ہے، ہم کون ہیں، اور ہم تجھے کیا مانتے ہیں، اور ہم کس کے نام سے مانگتے ہیں تجھ سے۔ تو دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ عزت کی بات ہے۔ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایک بڑی خدمت ہے یہ۔ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ نبی اور خدا کی قوم دعا کرتے رہے۔ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ رسول اور ابتدائی کلیسیا کرتے رہے۔ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یسوع مسیح دعائیں کرتا رہا اور اس نے دعاؤں کا حکم بھی دیا ہے۔ پاک روح بھی دعا کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا اس لیے کریں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ دعائیں اسے پسند ہیں۔ یہ اس کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ عمل ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ دعائیں قبول کرے گا، اس لیے ہمیں دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ خدا نے خود دعا کرنا سکھا رکھا ہے، اور ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، کیونکہ ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری نیڈز ہیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور جب دعا کرتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے اپنے ایمان کا عملی اظہار کرتے ہیں۔ We practically demonstrate our faith۔ خدا کا کلام ہمیں ابھارتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ اس لیے ہمیں شرمانا نہیں اور دعائیں کرنا ہے۔